ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور کیا وجہ ہے، لکم تمہارے لیے، وما لکم اور بھلا کیا وجہ ہے تمہارے لیے، لا تقاتلون کہ تم نہ لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں تمہارے قتال نہ کرنے اور تمہارے جنگ نہ کرنے اور تمہارے نہ لڑنے کی بھلا کیا وجہ ہے۔ والمستضعفین، مستضعفین کمزور بے بس، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کمزور اور بے بس مرد اور عورتیں اور بچے، الذین جو یقولون کہہ رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، اخرجنا اے اللہ ہمیں نکال، من هذه القریہ من سے، هذه اس، القریہ بستی سے، من هذه القریہ ہمیں اس بستی سے نکال، الظالمی کہ ظالم ہو چکے ہیں، اہلھا یہاں کے رہنے والے، الظالم اہلھا یہاں کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں۔ وجعل اور بنائیے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی جناب سے، ولین حمایتی، وجعل لنا من لدنک ولیا اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حمایتی بھیجیے، وجعل اور بھیجیے، لنا ہمارے لیے، من لدنک اپنی جناب سے، نصیرا مددگار، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے مددگار بھیجیے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کی ایک وجہ بیان فرمائی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس سے اللہ کا دین غالب ہوگا، جس کو کہا جاتا ہے اعلاء کلمت اللہ۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ دوسری وجہ اب یہاں بیان کی جا رہی ہے، تمہیں جہاد کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مظلوم اور بے بس لوگ جو ظالموں کے شکنجے میں ہیں، کفار کے شکنجے میں ہیں، جہاد کر کے ان کو کفار کے شکنجے سے رہائی دلواؤ۔ اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا یہ وہ لوگ تھے کہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو پیچھے کچھ مسلمان رہ گئے، کچھ معذور تھے، کچھ بیمار تھے، کچھ بزرگ تھے، مرد تھے، کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں۔ کسی عذر مجبوری کی بنا پر وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور حال یہ تھا کہ کفار کا جتنا بھی غصہ تھا اب ان کے اوپر اتر رہا تھا، کفار کا جتنا بھی غصہ تھا وہ اب ان کے اوپر اتر رہا تھا۔ اب وہ لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ ہم بے بس ہیں یہاں پر، ہم نہیں جا سکتے یہاں سے، ہم نہیں نکل سکتے، اے اللہ ہمارے یہاں سے نکلنے کی صورت پیدا فرمائیے، کوئی مددگار بھیجیے، کوئی ایسا حمایتی بھیجیے جو ہمیں یہاں ظالموں سے نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے کیا تم جہاد نہیں کرو گے؟
اب دیکھیے وما لکم، اور کیا وجہ ہے تمہارے لیے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہ کرو، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ بے بس لاچار مرد اور عورتیں اور بچے، الذین یقولون، جو کہہ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکالیے، من هذه القریہ، اس بستی سے، یعنی سرزمین مکہ کی بستی سے ہمیں نکالیے، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اللہ اپنی جناب سے کوئی حمایتی ہمارے لیے مقرر فرمائیے یا بھیج دیجیے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور یا اللہ اپنی جناب سے کوئی مددگار ہمارے لیے بھیج دیجیے۔ بعینہ ہی ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی تھی جب پارٹیشن ہوئی 1947 میں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آ گئی۔ اب آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 1950 اور 1951 میں پنجاب میں، خاص طور پر پنجاب، وہ پنجاب جو ہندوستان میں جو پنجاب ہے، بہت سے علاقے ہیں جو کچھ پاکستان میں ہیں اور کچھ ہندوستان میں ہیں، جیسے سیالکوٹ پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، جیسے حیدرآباد پاکستان کے اندر بھی ہے، انڈیا کے اندر بھی ہے، اسی طرح پنجاب بھی پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے۔ تو وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ پھر اس وقت جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، صاحبزادہ لیاقت علی خان، پھر ان کی خصوصی کوششوں سے وہ قتل عام بند ہوا تھا، کیونکہ ہندوؤں نے اور سکھوں نے وہ سارا جو مسلمانوں کا غصہ تھا، جو وہاں رہ جانے والے مسلمان تھے، پھر ان پر نکالنا شروع کر دیا تھا، اور آج تک نکالا جا رہا ہے، آج تک نکالا جا رہا ہے ان پر، مسلمانوں پر جو وہاں رہ گئے اور پاکستان نہیں آ سکے، اور ان کی تعداد پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کی آبادی 21-22 کروڑ کے قریب ہے اب اس وقت، اور ان کی آبادی کوئی 35 کروڑ کے قریب ہے جو مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں، اور جو مسلمان بنگلہ دیش کی صورت میں الگ ہو چکے ہیں 17-18 کروڑ وہ بھی ہے۔ اب یہ تینوں مل جائیں تو ایک بہت بڑی تعداد بن سکتی ہے، لیکن کفر کا ایک بہت بڑا منصوبہ یہ ہے، یہ نہ ملنے پائیں الگ الگ، ورنہ یہ 1 ارب کو ٹچ کر جائیں گے قریب۔ اگر اتنی بڑی یہ ساری ریاست جمع ہو جائے، یہ سارے مسلمان جو ہیں یہ کسی ایک نام سے کسی ریاست میں جمع ہو جائیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست بن جائے گی، سب سے بڑا خطہ بن جائے گا۔ اب بھی یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا خطہ ہے یہ والا۔ الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ، کفروا، کافر ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، فی میں سبیل راہ، الطاغوت طاغوت شیطانی طاقتیں، وہ شیطانی طاقتوں، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ شیطانی طاقتوں کی راہ میں لڑتے ہیں، طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ دنیا میں 2 نظام چل رہے ہیں، یہ آسان ترین تقسیم ہے۔ 2 نظام چل رہے ہیں، ایک رحمانی نظام، ایک شیطانی نظام۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان دو اصطلاحات استعمال کی، اللہ کے دوست، شیطان کے دوست. اسی طرح حزب اللہ، حزب الشیطان، یہ دو اصطلاحات استعمال کی، اللہ کی جماعت، شیطان کی جماعت. تو ایمان والے ان کو اللہ کے لیے لڑنا چاہیے اور ایمان والے اللہ کے لیے لڑتے ہیں، جبکہ کفر جب بھی لڑے گا وہ شیطان کے لیے لڑے گا، وہ شیطانی قوتوں کے لیے لڑے گا، وہ شیطانی نظام کی بالادستی کے لیے لڑے گا. اور ایمان والے کو جب بھی لڑنا چاہیے وہ اللہ کے نظام کی بالادستی کے لیے لڑنا چاہیے. جہاد اسی صورت میں ہے کہ جب مسلمان اللہ کے نظام کی بالادستی کے لیے لڑتا ہے یا پھر ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے لڑتا ہے، یا ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے لڑتا ہے یا اپنے دفاع کے لیے لڑتا ہے مسلمان، وہ تو جہاد ہے. لیکن اگر مسلمان کفر کے مقاصد کے لیے لڑتا ہے وہ جہاد نہیں ہے. وہ کیونکہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کی راہ سے مراد اللہ کے دین کی غلبے کے لیے لڑتے ہیں. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت، شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ شیطانی نظام کی بالادستی کے لیے لڑتے ہیں، وہ شیطانی نظام کے تحفظ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے لڑتے ہیں. فقاتلوا، اے ایمان والو تم لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، تم شیطان کے دوستوں سے لڑو. انا، بے شک، کید الشیطانی، شیطان کی تدبیر، کانا، وہ ہوتی ہے، ضعیفا، بہت کمزور. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر، شیطان کی پلاننگ بہت کمزور ہوتی ہے، اس کی منصوبہ بندی بہت کمزور ہوتی ہے. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، الم ترى الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیلا، کہا گیا، لہم، جن سے، قیل لہم، جن سے کہا گیا، کفو، تم روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ ابتدائی حکم ہے، شروع میں یہی تھا. مسلمان کہتے تھے ہمیں اجازت دیں، ہم بھی لڑیں، ہم بھی مقابلہ کریں، ہم بھی دو ہاتھ کریں کفار کے ساتھ. ابھی نہیں، ابھی اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ ابتدائی وقت ہے. فلما، پھر جب، کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، دشمن کے خلاف لڑنا، اذا، تو پھر، فریق، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، یخشونا، ڈرنے لگے، الناس، لوگوں سے. یخشون الناس، تو ایک جماعت ایسی بھی تھی جو ڈرنے لگے لوگوں سے، کا، جیسا کہ خشیہ، ڈرنا چاہیے، اللہ سے، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ اس طرح لوگوں سے ڈرنے لگے. او، بلکہ، اشد، اس سے بھی زیادہ، خشیہ، وہ لوگوں سے ڈرنے لگے. جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ وہ لوگوں سے ڈرنے لگے. اور لوگوں سے مراد کفار کے ساتھ کیسے لڑیں، کیسے مقابلہ کریں، اتنی فوجیں ہیں ان کی، اتنی تعداد ہے ان کی، اتنا اسلحہ ہے ان کے پاس. وقالو، اور کہنے لگے، وقالو، اور وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لما، کیوں، کتبتا،
آپ نے فرض کر دیا علینا ہم پر القتال لڑنا. کہنے لگے اے ہمارے رب آپ نے دشمن کے خلاف لڑنا کیوں فرض کر دیا ہم پر؟ لو کیوں، لا نہیں، کیوں نہیں، اخرتنا آپ نے ہمیں مہلت دی، الا تک، اجل قریب تھوڑا سا وقت، تھوڑے سے وقت کی ہمیں آپ نے مہلت اور کیوں نہیں دے دی؟ یعنی کچھ عرصہ یا اللہ اور ٹھہر جاتے، ہم اپنی زندگی گزار جاتے، ہم دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے، اس کے بعد آپ جہاد فرض کر دیتے. قل آپ فرمائیے متاع الدنیا دنیا کا ساز و سامان قلیل بہت تھوڑا سا ہے. متاع دنیا بہت تھوڑی سی ہے، دنیا کا ساز و سامان. انسان کیوں اس چیز سے گھبراتا ہے کہ میں نے اپنی ایک دنیا کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اگر میں لڑنے جاتا ہوں میں شہید ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، میرا گھر بار، میری بیوی بچے، میرے رشتہ دار، میری زمین جائیداد، ملازمت، کاروبار، یہ سب چیزیں. انسان اس کے اندر پھنسا ہوا ہے. اب وہ جس کے اندر پھنسا ہوا نا، اس سے نکلنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے یہ ایسے ہی رہے، اور اگر میں لڑنے جاتا ہوں اور میں مر جاتا ہوں، اس میں شہید ہو جاتا ہوں تو یہ سب ختم. تو اللہ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کے ساز و سامان کی وجہ سے تو کترا رہا ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے. والآخرہ اور آخرت خیر بہت بہتر ہے، لمن اس کے لیے، اتقا جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، جو پرہیزگاری اختیار کرے، اس کے لیے آخرت بہت بہتر ہے. ولا تظلمون اور تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. فتیلا ذرہ برابر بھی تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی. بس یہاں تک.